بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 28 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام خیر ہے، کون سا اسلام اچھا ہے، بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا اسلام بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے؟ دیکھیے سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہاں آپ نے دو باتیں پڑھی، کھانا کھلانا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے۔ تو تعم الطعام، کھانا کھلانا ہے، تقرأ السلام، سلام کرنا ہے، کس کو؟ علی من عرفت، آپ اس کو جانتے ہیں، ومن لم تعرف، یا آپ اس کو نہیں جانتے۔ دیکھا آپ نے حدیث شریف؟ اور یہاں حدیث نمبر یعنی کتاب الایمان میں حدیث نمبر 28 بھی ہے اور یہ حدیث نمبر 12 بھی کتاب الایمان میں بھی ہے، اور باب کیا ہے؟ کھانا کھلانے کے بیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بیان میں کہ بھوکے ناداروں کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیجیے بھوکے نادار جو ہے آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور لازمی بات ہے، بہرحال ایک بات تو ہے نا، کھانا تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو جب ہی کھاتا ہے، اور جو ضرورت مند ہے یقیناً وہ نادار بھی ہے، تو اس لحاظ سے بریکٹ میں بات صحیح بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں پر کہ کتاب الایمان میں یہ بات آئی ہے، اور یہ اسلام سے متعلق بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ یہ اسلام میں داخل ہے۔ باب کیا باندھا گیا ہے کہ کھانا کھلانا اسلام میں داخل ہے، اس کی شمولیت کس میں ہے؟ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں شامل شدہ بات ہے۔ اور یہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی کتاب الایمان ہے، اور یہ بھی باب کس چیز کا ہے؟ خصائل، ٹھیک ہے، خصلتیں، اسلام کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ اسلام میں کون سے کام افضل ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات فرمائی، جب آپ سے سوال ہوا کون سا اسلام بہتر ہے، فرمایا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کھانا کھلاؤ، وہ چاہے آپ کے گھر والا ہو، باہر والا ہو، بھوکا ہو، مہمان ہو، ٹھیک ہے، مسافر ہو، کھانا کھلاؤ اور ہر شخص سے السلام علیکم کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ کھانا کھلانے کے لیے بھی پہچاننا ضروری نہیں ہے، جان پہچان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور سلام کرنے کے لیے بھی آپ کا تعلق ہونا ضرور اور پہچان ہونا اور آپ کا جاننے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہترین اور بہتر اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کس کو کھلانا ہے؟ ہر ایک کو کھلانا ہے، جو بھی ضرورت مند ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو پیش کر دیجئے۔ اور کن لوگوں کو پیش کر دیجئے؟ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو۔ اب جب یہاں آپ نے اتنی باتیں پڑھ لی تو ایمان والوں کے لیے تو جب کسی کو بھی کھلانا باعث ثواب اور اس کا بہترین اسلام ہے، بہترین اسلام کی خصلت اور عادت ہے، تو اب آپ بتائیے کہ ماں باپ، پھر آپ کے ماں باپ یا شوہر کے ماں باپ، اب آپ ذرا ان کے لیے غور کیجئے کہ کیا پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے؟ کیا پھر وہ کسی مسلمان کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتے؟ کیا پھر وہ کسی انجان کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتے؟ اور پھر اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے بھی ہیں اور اپنے شوہر کے ماں باپ کو کھانا نہیں دیتے تو پھر آپ کے کھانا کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر کسی کے نکاح میں اتنی نیک بیوی ہے، اتنی نیک بیوی صاحبہ موجود ہیں، ایسی بہترین مین صاحبہ ہیں اس کے نکاح میں کہ وہ سب کو کھانا کھلاتی ہیں، اور اگر نہیں کھلاتی ہیں تو شوہر کے ماں باپ کو نہیں کھلاتی ہیں، تو پھر آپ خود چیک کر لیجئے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے، ان کا اسلام کس درجے کا ہے، کس خیر کو وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ذرا آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ جب اسلام نے سب کے حقوق بتا دیے، غیروں کو بھی بتا دیا، تو کیا پھر وہی ایک بیچارے ماں باپ رہ گئے کہ ماں باپ کو، یعنی شوہر کے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا جا سکتا، یا وہ شوہر اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں دلا سکتا، یا وہی ماں باپ، اگر وہ ماں باپ صاحب حیثیت ہیں اور کھلا سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے شوہر کی، اپنے بیٹے کی بیوی کو اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کیونکہ بہو بھی تو کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی اور پریگننسی وغیرہ کی وجہ سے اس کو حاجت ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کو کھانا نہیں دے سکتے؟ یعنی یہ دو رشتے، یعنی ایک عجیب و غریب انداز کے رشتے ہیں ساس اور بہو کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مقابلے بازی یہ کہ اگر بہو کھانا کھلائے اپنے شوہر کے ماں باپ کو تو پھر داماد بھی کھانا کھلائے اپنے شوہر کے ماں باپ کو، بیوی کے ماں باپ کو۔ تو اب ذرا آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کس طرح سے ہے؟ آپ اس فرق کو ملحوظ رکھیں گے، نہیں ملحوظ رکھیں گے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، پھر طرح طرح کے وسوسے آئیں گے اور فساد کا ایک باعث بنے گا۔
یہ کیا ملحوظ رکھنا ہے؟ ملحوظ یہ رکھنا ہے کہ اگر داماد ساس سسر کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بیوی کے میکے میں رہتا ہے، اگر کوئی داماد ایسا ہے کہ اس کو کیا نام دیتے ہیں، گھر داماد غالباً کہتے ہیں، اگر کوئی گھر داماد ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں رہنے کے بجائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے بجائے، یا اپنے سیپریٹ گھر میں رہنے کے بجائے اپنے سسرال میں رہتا ہے، ساس سسر کے ساتھ وہ کھاتا پیتا ہے، اس کی رہائش جو ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ ہے، تو جیسے کہ ایک بہو اگر اپنے سسرال میں رہتی ہے، اس کی ذمہ داری اس کے ساس سسر ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی داماد اپنے سسرال میں رہتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بیوی کے ماں باپ بھی ہیں۔ لیکن یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ عمومی طور پر داماد جو ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہتے، اور عمومی طور پر بہویں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی ہیں، تو جو رہتا ہے اس پر حق زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو نہیں رہتا، جو کبھی کبھی کا آنا جانا ہے۔ لیکن ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہویں ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہیں، کبھی ان کی ماں ان کے ساتھ رہتی ہے، کبھی ان کے والد ان کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی باہر اگر بیرون ملک میں اگر شوہر مقیم ہے تو جیسے کہ لڑکے کے ماں باپ جا کے رہتے ہیں بیٹے کے گھر میں، ایسی بیٹی کے بھی، بہو کے بھی ماں باپ آتے ہیں، رہتے ہیں اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں۔ تو اس کو آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں، مسلمانوں کے حقوق بتائے، مسافروں کے حقوق بتائے، تو اگر شوہر کے ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے تو آپ کو پتہ ہے کہ حقوق نہیں بتائے، لیکن بتائے بھی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، اس لحاظ سے بتائے ہیں کہ بیٹے کو پابند کر دیا ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے، اور آپ نے پڑھا ہوگا وہ حدیث بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان نے شکایت کی تھی اپنے والد کی کہ میرے والد میرا مال بغیر پوچھے نکال لیتے ہیں، خرچ کر ڈالتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت پہنچی تھی تو آپ نے اس نوجوان کے والد کو بلایا تھا، اور وہ نوجوان کے والد جب آئے تھے تو راستے میں ان کو اشعار کہتے تھے، میں بات کو تھوڑا شارٹ کر رہی ہوں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اشعار سنے اور ان کا ایمان مزید بڑھا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، نوجوان کا ہاتھ پکڑا، باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا انت و مالک ابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی دونوں تمہارے باپ کے ہیں، تمہارے باپ جیسے چاہیں تم کو بھی استعمال کریں، تم سے بھی خدمت لیں، اور جیسے چاہیں تمہارے مال کو بھی استعمال کریں۔ کیا بات سمجھے آپ اس معاملے میں؟ انت و مالک، تم خود بھی، تمہارا مال بھی، ابی کا، اپنے باپ کے ہو، ٹھیک ہے؟ تمہارے باپ نے اگر آج تم کو جو ہے لائق نہ بنایا ہوتا تو نہ تم ہوتے نہ تمہارا مال ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک تو یہ بات فرما دی، دوسرے بیوی کو شوہر کا پابند بنا دیا نا پابند، وہ بات اپنے شوہر کی مانے گی ہر حال میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے سے رشتے جوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، تو الگ سے بتانے کی اس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو خود بخود ساری باتیں صاف واضح نظر آ جائیں گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے، یعنی اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ اس حدیث کو مشکات شریف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو فی الحلیہ میں پڑھ سکتے ہیں ابو نعیم کے حوالے سے، اور یہ حدیث صحیح اور مستند ہے۔ یعنی عورت کو پابند بنا دیا شوہر کی فرما برداری کرنے کا، اور ظاہر ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے۔ عورت کو شوہر کا پابند بنایا اور مرد کو ماں باپ کے حکم کا پابند بنایا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اور اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو ایک درجہ فضیلت مزید دی ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں درجہ بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور لازمی بات ہے، اس میں ہمیں اعتراض کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، کسی ایک کا تو درجہ اونچا ہونا تھا، کسی ایک کو تو حاکم اعلیٰ ہونا ہی تھا، اور یہ بات یہاں پر قابل غور ہے، اور یہ بات یہاں پر ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کن لوگوں سے خطاب ہے۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایمان والے ہیں،
جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن اور حشر نشر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے اور حساب دینے پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ دل کی گہرائیوں سے اور دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کی باتوں کو قبول بھی کرتے ہیں، اور وہی لوگ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ ادروائز تو لازمی بات ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ افرائیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیا، اور وہ نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ عورتوں کے حقوق نہیں، عورتوں کے بے شک حقوق ہیں، اور میں خود بھی ایک عورت ہوں، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو حقوق نہیں ملنے چاہیے، ان کے پورے حقوق ہیں، ان کی پوری دلجوئی ہے، ان کا پورا سب کچھ ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بتایا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور کیوں عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہمارے لیے عبادت ہے، اور یہی ہماری اصل بندگی ہے کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں، اس کی بات مانیں اور اس کی ناشکری بھی نہ کریں۔ یہ بھی باقاعدہ حدیث میں مینشن ہے کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی ہے، وہ غریب ہے تو اس کی غربت کے ساتھ، وہ مالدار ہے تو اس کے مال کے ساتھ، جیسا بھی ہے ہمیں گزر اوقات کرنا ہے۔ سارے آپشن آپ کے پاس شادی سے پہلے ہوتے ہیں، نکاح کرنے سے پہلے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو قبول کریں، چاہیں تو آپ رد کر دیں، رشتے کو ٹھکرا دیں، نہیں کرنی مجھے، لیکن جب آپ نے کر لی، قبول کر لیا، تو اب آپ نے جو ہے گزر اوقات کرنی ہے، الا یہ کہ آپ ظاہر اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے، زبردستی نکاح کر دیا گیا، آپ کو شوہر پسند ہی نہیں تھا، وہ آدمی پسند نہیں تھا، اور کسی کے جبر کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا، نکاح کر دیا گیا۔ اب جب اگر آپ کو موقع ہاتھ آیا ہے اور آپ نے اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے، وہ اللہ نے آپ کو آپشن دیا ہے، لیکن ادروائز آپ نے اپنی مرضی سے، اپنے پسند سے، اپنی خوشی سے نکاح کیا، تو نکاح کوئی مذاق نہیں ہے کہ جب چاہا کیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا آپ نے کھلا لے لیا، طلاق مانگ لی، ایسا نہیں کر سکتے۔ دین ہے، دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سنایا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں اتنی زیادہ تفصیل یا تمہید آپ سے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہم کوئی قصہ سنا رہے ہیں کہ دل بہلائیں آپ کا، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سمجھنا اور سمجھانا۔ کہ اب آپ یہ بتائیے کہ شوہروں کی خدمت، شوہروں کی اطاعت، شوہروں کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ عورتوں پر لازم کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری بچوں پر لازم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب حکم اسلام میں یہ ہو کہ آپ پہچانے یا نہ پہچانے سلام کریں، پہچانے یا نہ پہچانے کھانا کھلائیں، عورتوں کا حکم اتنا مانیں، اتنی حکم اور فرما برداری کرنی ہے کہ اگر سجدے کا بھی حکم ہوتا، تعظیم کے لیے سجدہ بھی کرنا ہوتا، تو پہلا حق شوہر کا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے کیا کیا گیا، آپ کو ایک گلدستے کی طرح پرو دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا گیا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا گیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی مرد اپنے سسرال میں رہے گا، گھر داماد بن کر رہے گا، تو بھی وہ بھی لازمی بات ہے اسی طریقے سے خدمت بجا لائے گا جس طرح بیٹا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، میرا یہ بالکل بھی مقصد نہیں ہے کہ نہیں داماد کے لیے ضروری لازم نہیں ہے، نہیں، بلکہ داماد تو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیرون ملک میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے ساس سسر کو بلا لیتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ سے زیادہ بلکہ بسا اوقات بیوی کے ماں باپ کو محبت اور پیار سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اور لڑکیاں جیسے کہ شوہر کی بہن ہے اس کا جتنا خیال نہیں رکھتی، اپنے بہن کا رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر آرام سے اپنے بیوی کی بہن کو رکھتے ہیں، گھمانے لے جاتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سب کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو لے کر دور کہیں چلا جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے آپ کے جو اسکالر ہیں جن کی زبانیں نہیں تھکتی کہ نہیں بیوی الگ رہے، الگ الگ گھر لے کر دو، تو اب آپ بتائیں کہ جو لوگ دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں، دوسرا شہر تو بہت دور ہو جاتا ہے، دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں، کیا
اس سینیریو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر، وہ مرد جو اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ محلے میں رہتا ہے، الگ گھر میں رہتا ہے، کیا وہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ یا ماں باپ کے لیے اپنے وہ کوئی خدمت بجا لا سکتا ہے؟ کیا اس لائق، اس قابل وہ رہ جاتا ہے کہ آفس دیکھے یا اپنا روزگار کے لیے جو بھی تجارت کرتا ہے کاروبار دیکھے، یا اپنے گاہک، اپنے کسٹمرز دیکھے، یا یہ کہ اپنی بیوی اور بچوں کی خدمت کرے، اس کو سسرال لے کر جائے، ان کی دیکھ بھال کرے، بچوں کے اسکول کی خیر خواہی کرے، یا اور بچوں کی جو بھی خدمات ہیں وہ انجام دے؟ آپ اس کے بیچارے کے پاس کیا بچے گا اس کے بعد کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے باقی رہے؟ سارا کچھ تو آپ نے نچوڑ دیا، ٹھیک ہے، سب کچھ تو آپ نے اس کے بیوی بچوں کے حوالے کر دیا، اب اس کے پاس بچا کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دے گا؟ وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ الگ رہنے کے لیے بہت زیادہ آپ اس پر زور دیتے ہیں اور بہت مطالبہ آپ کا ہے، تو آپ الگ رہنے کے لیے رہائش اس کی الگ کریں، تو قریب ترین جگہ میں الگ کریں، تاکہ وہ جو بیٹا ہے یا مرد ہے یا شوہر ہے وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی نبھا سکے۔ اور اگر آپ نے اس طرح کے فتوے دے دیے جیسا کہ آج کل آپ لوگ دے رہے ہیں، تو آپ نے تو گھروں کو اور گھر کے نظام کو اور خاندانی نظام کو اور ماں باپ کی خدمت کو اور سارا کچھ جو قرآن اور سنت کا اصول ہے اس کو درہم برہم کر دیا، اور اس میں بہت زیادہ ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اکثر خواتین سننے میں آتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم شام میں جب میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم وہ ریکارڈنگز لگا دیتے ہیں کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے ماں باپ، ٹھیک ہے، بیوی کی کیا ہے، بیوی کی جو مرضی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو الگ گھر لے کے دو، تو اس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ مجھے الگ گھر چاہیے، اور وہ علماء اس طرح کے جو اسکالر ہیں ان کی ریکارڈنگ سناتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ پھر ظاہر ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ظاہر شریعت کا حق ہے، مجھے بیوی کا حق دینا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، گھروں میں بگاڑ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے تو صحیح، یہ کھانا کھلانا کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی اپنے شوہر کے ماں باپ کو کھانا نہیں دے سکتا، تو روٹی نہیں دے سکتا صبح شام، تو پھر کسی اور کو کیا روٹی دے گا؟ وہ پھر اس سے اور کیا خیر کی امید کریں گے؟ اور اس کے بارے میں کتنی احادیث ہیں۔ ایک حدیث تو غالباً شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہو، پڑھی بھی ہو، کہ مسلم شریف کی ہے، مشہور ہے، اکثر لوگ سناتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرمائے گا نا، کیا فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ حالانکہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن کیا یہاں پر بندوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کو دور چھوڑ کر چلے جاؤ؟ ماں باپ بس آپ کی فیملی کیا ہے؟ کیا بتایا آپ نے لوگوں کو؟ آپ نے بتایا ہے کہ فیملی ہے ماں باپ، فیملی ہے میاں بیوی بچے۔ آپ نے اپنی فیملی میں کس کو رکھا ہے؟ ایک اسکالر کو میں نے سنا، وہ جناب کیا فرما رہے تھے کہ فیملی شروع ہوتی ہے میاں بیوی بچوں سے۔ واہ بھائی واہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ بوڑھے ماں باپ بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسلم شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، تم کو معلوم نہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا؟ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا ہے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا جبکہ آپ تو سب جہانوں کے کھلانے والے ہیں، آپ تو رب ہیں، سب کو آپ کھلاتے ہیں، اور آپ کھانے سے پاک ہے، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم میرے بندے کو کھلاتے، اگر میرے بندے کو جو تم سے کھانے کا یعنی محتاج تھا، ضرورت مند تھا، اگر تم کھلاتے، تم کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں تم کو کہ اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کے پاس ضرور مجھے پاتے۔ سوچئے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عوام الناس کی۔ شوہر کے ماں باپ کو جب آپ نے چھوڑ دیا ہے، انہیں کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کسی اور کو کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ہی کیا رہ گیا؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، تو شوہر کے ماں باپ کو کھانا دینا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر عوام الناس کس کھاتے میں آتے ہیں، کس ضمن میں آتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے ذریعے، اللہ اس کے رسول کے فرمان قرآن و حدیث کے ذریعے تو ہمیں کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے عوام کو۔ خواص کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ماں باپ یا شوہر کے ماں باپ تو خواص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے نہیں کھلایا؟ کیا مطلب ہے؟ کھانے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ سوچئے تھوڑی دیر، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کھانا طلب نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہوگا شروع میں، فرمایا اللہ نے بہوا یطعم ولا یطعم،
حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کھلایا نہیں جاتا. آپ کو معلوم ہے. تو بندوں کو کھلانا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا آپ نے اپنا حق حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, وہ تو ہر چیز سے بے پرواہ ہے, کسی کھانے کا محتاج نہیں ہے اور نہ کسی پینے کا محتاج ہے. لیکن اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بھوکا ہو, اس کی بھوک کا کسی شخص کو علم بھی ہو, لیکن اس نے اسے کھانا نہ کھلایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اسے کھلا دیتے تو لازماً مجھے اس کے پاس پاتے, لازماً مجھے اس کے پاس پاتے. سوچئے, تھوڑی دیر غور کیجئے گا, سوچئے گا ضرور. اگر اللہ کے بندوں کو کھلا دو گے تو اللہ تعالیٰ سے کھانے کے حقدار ٹھہر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے, تمہیں جنت کے کھانے کا حقدار بنا دیں گے. سوچو, ٹھیک ہے. اگر تم اسے کھلا دیتے تو لازماً مجھے اس کے پاس پاتے. سوچئے, آپ نے سوچا کبھی اس کے بارے میں, کبھی غور کیا؟ یعنی اس کا اجر میرے پاس پاتے, جو آپ کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہے, آپ کے لیے باعث اجر بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے مستحب بھی ہے اور ضروری بھی ہے, لازم بھی ہے, لازم بھی ہے, بہترین ایمان کے لیے بھی لازم ہے اور اللہ کی طرف سے جزا کے لیے بھی لازم ہے. اور انسان جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے پاتا ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی سوچئے گا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے حکم نہیں دیا, تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے منع بھی تو نہیں کیا. کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ آپ نے سوچا؟ اگر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دو یا بیوی کو ساتھ رکھو, اگر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے, بیوی کو ماں باپ کے ساتھ مت رکھو, اسلام نے یہ نہیں کہا, تو اسلام نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دو. کہاں ہے لکھا ہوا بتائیے؟ اگر کہیں لکھا ہوا تو آپ کو دکھائیں, آپ کو دکھانا پڑے گا کہاں ہے, یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مثال دیتے ہیں, میں انشاءاللہ ساری باتیں کروں گی, ابھی آپ کو ٹھہرنا پڑے گا تھوڑا سا, وقفے سے آپ کے گوشے گزار یہ باتیں کرنی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین نہیں تھے نا, تو آپ وہاں سے تو یہ مثال نہیں لا سکتے. اب آپ کو صحابہ کرام ہی ملیں گے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ مثال دیں گے. ہاں, بیویوں کی مثال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بے شمار مثالیں ہیں, موجود ہیں, لیکن ماں باپ کی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دے نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ سے علیحدگی اختیار کی. اب جہاں تک کہ بیویوں کو حجرہ الگ الگ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ اس سے دلیل پکڑتے ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ایک کمرے میں 2 بیویاں رہ سکتی ہیں, 2 جوڑے رہ سکتے ہیں, ایک شوہر 2 بیویاں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے گھر کتنے بڑے تھے؟ کھجور کی چھالوں کی چھت تھی. تو اب کھجور کی چھالوں کی چھت آپ کتنی بڑی ڈال سکتے ہیں؟ آپ کے گھر تو کتنے بڑے بڑے ہیں, 2 فلور, 3 فلور, 4 فلور پر مشتمل ہے. آپ کے گھر تو 400 گز کے ہیں, 1000 گز کے ہیں, 500 گز کے ہیں. چلیں اب غریبوں کی مثال لے لیتے ہیں جو الگ گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو اب آپ ان کو لیے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ میں کچن الگ کرنے کے مخالف نہیں ہوں, میں بھائیوں بہنوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہہ رہی کہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ رہیے, لیکن میں صرف ماں باپ کی بات کر رہی ہوں. لیکن خیر خواہی تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرنی ہے نا, اسلام میں نہیں کرنی. اگر مثال کے طور پہ کسی بھائی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب اس کی خیر خواہی آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کی روٹی تو دینا آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری تو دی ہے نا اللہ نے, نہیں دی ہے. وہ کون سی یتیم ہے؟ تو پہلے تو گھر کے یتیم کو دیکھنا ہے نا آپ نے, پہلے تو گھر کے ہی لوگوں کو دیکھنا ہے نا. کہ حدیث شریف میں یہ بھی تو ہے, اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ بھی تو ہے موجود, ترمذی شریف وغیرہ میں ہے, بلکہ اور بھی جگہ محدثین نے ذکر کیا ہے, الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. کیا فرمایا؟ کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے, اور یہی صدقہ کسی اپنے رشتہ دار پر جو غریب ضرورت مند ہو کیا جائے تو اس کی حیثیت کتنی ہو جاتی ہے؟ ڈبل, 2 گنا ہو جاتی ہے. ایک صدقے کی اور دوسری کیا ہے؟ صلہ رحمی کی. اسی طریقے سے حضرت ام المومنین سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے یہ خادمہ ایک کنیز آزاد کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کنیز اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا. ٹھیک ہے, زیادہ ثواب ملتا. یہ کنیز جو تم نے آزاد کر کے کسی اور کو دی, اپنے ماموں کو دے دیتی, تمہارے ماموں تھے ان کے پاس رہ جاتی, تو تم کو زیادہ ثواب ملتا. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور آپ کو مسلم میں بھی مل جائے گی. اسی طریقے سے بخاری و مسلم ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابیہ 2 تھیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا
کہ وہ زکوٰۃ نکالتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے زکوٰۃ واجبہ اور ایک ہے نافلہ ہے نا، صدقہ کہا جاتا ہے، صدقے سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک تو واجبہ ہے اور ایک نافلہ ہے، ٹھیک ہے. تو شوہر تو اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن حدیث کی روشنی میں بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، میں اب یہ نہیں بتا رہی آپ کو، بعد میں کبھی انشاءاللہ بتا دیں گے. تو جب ان لوگوں نے زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اپنے شوہروں یا جو شوہر کے یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دوسری بیویوں سے جو ان کے بچے ہیں، تو ان کی پرورش پر ہم اس کو خرچ کر دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ لہما اجران، اجر القرابت و اجر الصدقۃ، ان کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا اجر اور صدقے کا اجر. تو آپ نے کیا سمجھا ان چیزوں سے؟ کیا آپ نے سمجھا کیا کہ اب اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے بچے ہوں، تو آپ یہ کہیں کہ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں کہ میری تو ذمہ داری نہیں، اسلام نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا. اب ڈائریکٹلی تو آپ ظاہر ہاتھ پکڑ کے تو نہیں دیا حکم، لیکن انڈائریکٹ تو اسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے آپ کو. اب آپ کو کیا چاہیے؟ یتیموں کے کتنے حقوق اللہ نے بتائے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں بتایا کہ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اگر آپ کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو پھر آپ ان کو کھانا دیں، آپ ان کو جو ہے کپڑا پہنائیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہم نے آپ کو اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں سنائی تھی، اس سے تو آپ نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے نکاح کی بیوہ بھی اس سے کیوں کیا تھا؟ اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے کیا تھا نا. لیکن آپ بات سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر انسان تن آسان ہے، اپنی آسانی اپنی سہولت دیکھ رہا ہے، اور اپنے پھر اسی آسانی اور اسی سہولت کے نتیجے میں قرآن و حدیث سے دلیلیں بھی کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لیتا ہے، تاکہ اس کو اسلامی شیلٹر جو ہے اور اس کو سپورٹ حاصل ہو جائے کہ جناب وہ دیکھو ہمارے پاس یہ فتویٰ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. آج کے دور میں کوئی ایسا بھی ہے جسے کسی دوسرے سے گلا نہ ہو، کوئی رنجش یا شکایت نہ ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو اپنی بیماری کی وجہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اتنا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے. اس کی بڑی وجہ واضح ہے. اختلاف، جھگڑے اور رنجش کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہیں دیا ہوتا یا کسی کا حق چھینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کا حق دیا نہیں ہوتا اور کسی کا حق چھینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے آج کے دور میں سیکھ کیا لیا ہے؟ اپنے ذہن میں اس بات کو جگہ دے دی ہے کہ دوسروں کو حق دینا نہیں ہے اور اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے. یہی فساد کی بنیاد اور جڑ ہے جس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک غریب مرد ہو، ایک غریب شوہر ہو، متوسط ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مڈل کلاس کا ہو، جیسے کہ اکثر لوگ یہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اشرافیہ تو بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں نا، زیادہ تر غریب ہوتے ہیں یا مڈل کلاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے ایک گھر افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا دو گھر افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سے تو ایسے کرائے پہ رہتے ہیں، تو کیا دو گھر کرائے پہ لیں گے کیا؟ ایک بیوی کے لیے، ایک ماں کے لیے؟ آپ سوچیں. تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ بیٹا کھانا کھا لے، بہو کھانا کھا لے، پوتی پوتے کھانا کھا لیں، ماں باپ کھانا نہ کھائیں؟ اور اگر آپ نے الگ رہنا بھی ہے تو آپ دور نہیں جا سکتے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر. اگر آپ دور جائیں گے تو ماں باپ کی آپ خدمت نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کی پکڑ ہوگی. اور اگر آپ قریب رہیں گے، اگر کوئی حق نہیں بھی ماں باپ کا ہے، ساس سسر کا، ماں باپ سے مراد یہاں شوہر کے ماں باپ ہیں، اگر کوئی حق نہیں بھی ہے تو ایک پڑوسی کا حق ان کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور اس پڑوسی کے حق کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3 مرتبہ قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو یہ باتیں آپ سمجھیے گا، غور کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر بیٹا افورڈ کر بھی سکتا ہے گھر، تو پھر بھی اس کو ماں باپ سے دور نہیں جانا ہے، کیونکہ اس کی ماں باپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے 5 بیٹے ہیں، 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 ہیں، تو ذمہ داری بٹ جائے گی. سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، باری لگا لیں. 5 ہیں تو ایک ہفتے کی باری لگا لیں، ٹھیک ہے. 4 ہیں تو ایک ہفتے کی باری لگا لیں. 3 ہیں تو ایک ہفتے کی باری لگا لیں. 2 ہیں تو ایک ہفتے کی باری لگا لیں. 2 دن کی باری بھی لگا سکتے ہیں. 2 دن میں کروں گا، 2 دن آپ کریں گے، 2 دن آپ کریں گے، ٹھیک ہے. ایسے بھی تو باری لگ سکتی ہے. اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی کاندھوں پہ ساری ذمہ داری ہے، پھر تو اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے نا. جبکہ 2 ہونے کے باوجود بھی ہر شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر کسی کو بتائے کہ میرا دوسرا بھائی نالائق ہے، وہ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اس نالائق بھائی کی ذمہ داری بھی اسی کے کاندھوں پہ آئے گی. وہ اپنا بوجھ اللہ کے ہاں جا کے دے گا، ٹھیک ہے. وہ لادے یا اتارے وہ اللہ کے ہاں، وہ اس کا حساب ہے. لیکن آپ نے تو اپنے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا نا کسی بھی صورت میں. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں. ایک گھر میں درس ہوتا تھا، وہاں میں جاتی تھی.
ان کے کئی فلور تھے تو انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا. پھر جب خالی کرنے کی باری آئی 2 بیٹے رہتے تھے ساتھ میں 2 بھائی, ٹھیک ہے. اب دونوں بھائیوں نے کیا کیا, اپنا الگ الگ سپریٹ کر لیا. اب ماں بھی ان کے ساتھ تھی تو دونوں بھائیوں نے کیا کیا, ایک نے کیا کیا اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا, میکے چلی گئی. پھر اپنا سامان انہوں نے اپنا سامان دوسرے کرائے کے گھر میں انہوں نے شفٹ کر لیا, اور دوسرا بھائی جو ہے اس نے اپنا سامان اٹھایا, وہ اپنا شفٹ ہو گیا جا کے دوسرے گھر میں. اب ماں کو کیا کیا کہ اب ماں تو ظاہر ہے ابھی تو گھر میں جو اگلے گھر میں سامان جہاں جا رہا ماں کوئی ہے نہیں, ماں کو یہیں چھوڑ گئے یہ لوگ. ماں بھوکی پیاسی اسی گھر میں بیٹھی تھی جو پرانا کرائے کے گھر کا تھا, ٹھیک ہے. مالک مکان نے پوچھا, محلے والوں نے پوچھا آپ بھوکی ہیں, کھانا پانی یہ وہ. بعد میں کیا وہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنی نالج ضرور ہے کہ دونوں بیٹے اپنی ماں کو نہیں لے گئے کیونکہ ان کی بیویاں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور میں جانتی ہوں, نام نہیں بتانا چاہتی, ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو گئے. ان کے بھائی باہر رہتے تھے 2 الگ الگ ملکوں میں. ایک بھائی کے پاس والدین کو بھیجا گیا تو وہ بیٹا تو لائق تھا, رکھنا چاہتا تھا, لیکن بیوی کی وجہ سے مجبور تھا. اب بیوی کے پاس تھوڑے دن یہ والدین رہے تو بیوی کیا کرتی تھی, ایک تو کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی, ٹھیک ہے, کہ ظاہر تمہارے والدین میری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرے اس نے دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑتے, بیٹا کبھی باہر سے لا کے کھلا دیتا, کبھی کچھ انتظام کر دیتا, کبھی خود ہی کچھ کر کے دے دیتا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی مہینہ گزر گیا, 1.5 مہینے گزر گئے, ماں باپ تو آگے یہاں چپک گئے, تو جا ہی نہیں رہے ہیں. تو بیوی نے کیا کیا کہ جہاں پہ ان کی اپنی شکلیں اتار کے رکھتے ہیں نا, سلیپرس کی جو جگہ ہوتی ہے, وہاں پر کیا کیا اس نے آئل تیل ڈالنا شروع کر دیا. والدین کئی دفعہ گر گئے, اٹھتے چپل پہنتے چل پڑتے واش روم وغیرہ کے لیے یا کہیں کے لیے, تو وہ گر جاتے, سلپ ہو جاتے, گر جاتے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو جو 2 بھائی تھے, ایک بھائی نے پھر دوسرے بھائی سے رجوع کیا کہ بھائی آپ رکھ لو اس کو, والدین کو. دوسرے بھائی نے رکھا تو دوسرے بھائی کے ہاں کی یہی پرابلمس پریشانیاں کہ بھائی وہ نہیں رکھتا میں کیوں رکھوں, ٹھیک ہے, میری ذمہ داری نہیں, تمہارے والدین میری ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر بات ہو تو یہ فتوے دکھا دیتے ہیں اسکالرس کے کہ دیکھو والدین کی ذمہ داری, تمہارے والدین کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے ہی نہیں. تو ذرا اسکالرس جو ہے اپنے فتووں پہ غور کریں, ذرا وہ سوچیں کہ یہ وہ کس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں اور وہ کس طرح کے اولڈ ہاؤسز بنوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بچوں کو وہ جنت میں بھیج رہے ہیں یا جہنم میں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بیویاں جن پر جو یہ مرد فدا فقیر ہیں, جن کے لیے سب کچھ وہ برباد کر رہے ہیں, تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا یہ ایسی عورتیں اگر ہوتی ہیں نا آپ کے نکاح میں, تو یہ آپ کے بھی کام نہیں آتی. میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کیسے دھوکے یہ خواتین آپ کو دے رہی ہوتی ہیں, اور کیسے کیسے فریب کے ذریعے سے آپ کو یہ بیوقوف بنا رہی ہوتی ہیں. ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ یقیناً ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے تو وہ ظلم کے بدلے میں عدل ہی سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں, آمین.